اہمیت اور فضیلت کے سلسلے کا ہے۔ اس باب کی خاص بات جو ہے وہ خود کمانا، خود محنت کرنا، خود کمانا اور جانا، یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہے۔ کچھ کرنا پڑے، کتنی ہی محنت کرنا پڑے، لیکن ہاتھ پھیلانے سے بچنا یہ ہے، اسلام اس کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں برادران وطن کے یہاں سب سے افضل کھانا اور سب سے محترم اور فضیلت والا کھانا مانگ کر کھانا ہے۔ کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں میں۔ ہمارے یہاں سب سے گندا کھانا مانگ کر کھانا ہے، اور ان کے یہاں سب سے افضل کھانا مانگ کر کھانا ہے، اور ہمیں یہاں گھنونا کھانا۔ پھر بیٹھے نہ رہو، پھر وہاں تمہیں آرام کی فکر نہ ہو، پھر تمہیں اللہ کے راستے میں نکل جانا چاہیے، اپنی اپنی راہ پکڑنی چاہیے، اپنے کمانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لیٹے ہیں بیٹھے ہیں اور فکر میں ہے کہ کس سے مانگ لیں، کس کے چونا لگا دیں، کیا کمائی ہے، اس سے اچھی کمائی کیا، اور پھر عادت پڑتی ہے تو بڑی پختہ عادت پڑ جاتی ہے، اور اسلام میں نہایت ہی ناپسندیدہ یہ کام ہے، سب سے گندا کام ہے مانگ کر کھانا۔ آخری درجے کی مجبوری ہے، اجازت ہے لیکن مجبوری ہی ہو، عادت والا کام نہ ہو کہ عادت آپ ڈال لیں۔ تو فرمایا جب نماز پوری ہو جائے تو پھر اللہ اپنے راستہ پکڑو اور کمانے کی فکر کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی کمانے کی اللہ نے جو رزق دنیا میں رکھے ہر طرح کے ہر قسم کے ہیں، آپ جس سطح کے آنے میں 4 سے 8 بنانے میں اتنے منہمک اور ہو جاؤ کہ اللہ کو بھی بھلا بیٹھو، جبکہ سارے راستے وہی پیدا کرتا ہے، وہی تو ساری چیزوں کو کرنے والا ہے، تو اس کو ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس زمانے حج کے ایام میں بھی تجارت کرنا چاہے تو کر لے، کوئی حرج کی بات، خرچے بھی تو بہت ہیں، ہر آدمی اپنا خرچہ پورا کرے مشکل ہوتا ہے، تو فرمایا تمہارے لیے کوئی، یہ اللہ نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے۔ اور سود کو، بیاج کو، یہ ظالمانہ جو نظام ہے اس کو اللہ نے حرام رکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی نہ کسی کا سخت ترین نقصان کا اندیشہ ہے، اور اسلام طرفین میں کسی کے بھی نقصان کو جائز نہیں کرتا۔ اور یہ سودی نظام، یہ جابرانہ نظام ہے، اور پونجی پتیوں کا نظام ہے، امیر کو اور امیر کرنے والا، غریبوں کو اور غریب کرنے والا۔ تو اللہ نے اسے جو صاف ستھرا نظام ہے، خرید و فروخت، تجارت، یہ اللہ نے جائز رکھا ہے اور سود کو حرام کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو، تم لوگ باہم ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ جو تجارت کا اصول ہے، اور خریدنے والا الٹا سیدھا کام کرے، جعلی نوٹ پکڑا کے آپ کو چلا جائے، یا اور کہتے تھے اور کہ سالے دریا میں لوگ ہیں اور کشتیوں پہ ہیں اور جال لگا رہے ہیں اور مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، اور سب محنت خوب کر رہے ہیں اور خوب کما رہے ہیں، اللہ کی یاد سے بھی غافل نہیں۔ تو فرمایا کہ تم یہ کر سکتے ہو، دوسرے بہت سے کام بھی کر سکتے ہو، تو آپ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے کمانا ہے، محنت کرنا ہے، محنت کسی راستے سے ہو، کہیں بھی ہو، آپ کوئی بھی کام کریے۔ ارے آپ ٹھیلا تو لگا سکتے ہیں، فٹ پاتھ پہ اپنی دکان تو لگا سکتے ہیں، مانگنے سے لاکھ درجے بہتر ہر کام ہے،
ہر کام مانگنے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ آپ اگر فٹ پاتھ پر کہیں آپ کی دکان نہیں ہے، آپ فٹ پاتھ پہ لگا لیے، ترقی کیجئے، ایک دن اللہ آپ کو دکان دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے اور آپ کے کاموں کو دیکھتا ہے۔ آپ جیسا نیت رکھیں گے جیسی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آپ اب کوئی آدمی آسمان سے کروڑ پتی بن کے نہیں آتا، گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، باقی سارے لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہ جیسا آدمی کام کرے گا، جس لاکھ اپنے کو انسان بنائے گا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیں گے۔ آپ پڑھ لکھ جائیں گے اور خوب اپنے اندر علوم و فنون پیدا کر لیں گے تو آپ آفیسر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں محنت مزدوری والے کام آپ سیکھیں گے، کریں گے، پڑھیں گے نہیں، تو آپ کو اسی راستے سے اللہ رزق دے گا، ہر ایک کو رزق دے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہر ایک کو اللہ رزق دے گا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہاتھ اپنا کھینچ لے، سوائے اس کے جو خود ہاتھ اپنا کھینچ لے، مانگنے کی عادت اپنی ڈال لے، کبھی ان کے پاس پہنچا ہے، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، ہر ایک کو چونا لگا رہا ہے، ہاتھ پیر ہے، کما سکتا ہے، لیکن حرام کی کمائی میں مزہ آنے لگا۔ یہ جائز کمائی تھوڑی ہے مانگنے والی۔ جب اللہ نے آپ کو ہاتھ پیر دیے، محنت آپ کر سکتے ہیں، کمانے کے آپ کے اندر طاقت اور ہمت ہے، تو پھر آپ کیوں لوگوں سے مانگتے پھر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ لینے والا ہاتھ کہیں اور کا ہے، وہاں ان کی افضل ہے، ہمارا یہ دینے والا ہاتھ افضل ہے۔ آپ لوگوں کو دینے والے بننے کی فکر کیجئے، آپ کہیں کو لینے والے بننے کی فکر کر رہے ہیں، یہ ایک گھنونا کام ہے۔ اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آپ یہاں جو فرمایا، ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک کام بتا دیا کہ کشتیوں کو دیکھو چلتی ہیں، محنت مزدوری لوگ کر رہے ہیں، خود کما رہے ہیں، ایسے تم بھی اپنے کو عادی بناؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، اپنے ہاتھ سے کمانے کی فکر کرو، دوسرے کے اوپر بوجھ نہ بنے رہو۔ کب تک دوسروں کے اوپر، بوڑھے والدین پر بوجھ بنے رہو گے؟ کب تک اپنے بھائی کو تنگ کرتے رہو گے؟ ارے خود محنت و مزدوری کر کے کما لو، خود اللہ سے علم جلدی خوب تیز اور جلدی پڑھو اور جلدی کمانے کی فکر کرو، اور جلدی دوسروں کی جو تم پر ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کرو، اور جن لوگوں نے تم پر احسان کیے ان کے احسان کو چکانے کی فکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کتنے شاندار قسم کے لوگ بھی ہیں کہ خوب کماتے ہیں اور خوب اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم، ان کی تجارت، کتنی بڑی تجارتیں ہیں ان کی، کتنے بڑے کام ہیں ان کے، کیسے زبردست کام ہیں ان کے، اس کے بعد بھی صاحب وہ نماز روزہ میں کہیں پیچھے نہیں ہوتے، ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی ہے، ہر نماز وقت سے پڑھتے ہیں، اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خوب اللہ کے راستے میں جو بھی جگہ ہو جہاں خرچ کرنا ضروری ہو یا بہتر ہو وہاں خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے، فکر سے غافل نہیں کرتی، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو خوب کماتے ہیں۔ بڑے خوش قسمت اور اللہ کے پسندیدہ بندے وہی ہیں جو خود خوب کمائیں اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ خوب کمائیں اور خرچ نہ کریں وہ تو بہت خطرناک والا معاملہ ہے، اور کمائے بھی نہ اور خرچ بھی نہ کریں، یہ نمبر 2 کے لوگ، یہ بالکل آخری لوگ۔ اصل شاندار انسان وہی ہے۔ دعاؤں میں جو سب سے بہتر دعا کہی گئی ہے وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
اے اللہ دین میں بھی شاندار بنا دے، آخرت کے اعتبار سے بھی شاندار بنا اور دنیا کے اعتبار سے بھی شاندار بنا۔ آپ فخر نہ مانگے اللہ سے، ہمیشہ دنیا میں بھی راحت مانگے اور آخرت میں تو راحت ضروری ہی ہے، اس کو ضرور مانگے۔ تو اگر کوئی دنیا میں بھی راحت سے ہے اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والا ہے تو ظاہر آخرت میں بھی، تو دنیا میں بھی مزے کرے گا اور آخرت میں بھی ادھر مزے کرے گا۔ جو پیسے والے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے وہ یہی مزے کر لیں گے، آخرت میں کچھ نہیں ملنا ان کو۔ ایک طبقہ وہ ہے جو بہت ہی افسوسناک جس کی صورتحال ہے، جس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ خوشحالی ہے، فقر و فاقہ ہے، اور آخرت میں بھی اس کو فقر و فاقہ ہی سے رہنا پڑے گا، کیونکہ آخرت کی بھی اس کو فکر نہیں ہے کہ آخرت ہی میں مزے کر لے تو چلو بہت کامیاب ہے وہ۔ تو وہ سب سے زیادہ خطرناک انسان وہی ہے جس کو نہ دنیا کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اور کسی چیز کی فکر ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ آدمی کم از کم دنیا میں نہ مزہ کرے تو آخرت میں تو مزے مزے کر لے، لیکن وہ افسوسناک طبقہ ہے، بڑا خطرناک، اور بہت ہی افسوس جن پر کیا جانا چاہیے کہ اللہ نے نہ یہاں ان کو کچھ دیا ہوا ہے، نہ آخرت کے لیے ان سے کچھ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ یہاں بھی بری حالت میں ہے، اور اس بری حالت میں یعنی فقر و فاقہ اور تنگی اور پھر برے کام ساتھ میں، نشہ اور یہ وہ ہر برے کام اور بری لت میں وہ ہیں، تو وہ تو سب سے زیادہ محروم ہے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے پاکیزہ مال میں سے خرچ بھی تو کرو اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے تم پر انعامات فرمائے ہیں، کیسی کیسی چیزوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، اور ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، پاکیزہ ہے، تو اسی میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی جو ہم نے کھیتی باڑی باغات تمہیں دیے ہیں، پھل اگائے ہیں تمہارے لیے، اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے غریب بندوں پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو یہ اللہ کے یہاں تم عمدہ مال اللہ کے یہاں خرچ کرو گے تبھی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوگا۔ مانو آپ نے چوری چماری کری، 10,000 کہیں سے مال کے لائے، 1,000 غریبوں کو دے دیا، اب آپ سمجھے کہ ہم نے اپنے مال کو پاک کر لیا، شدھ ہو گیا میرا مال بالکل۔ ایک پیسہ 10,000 میں جو 1,000 دیا نا، ایک پیسہ آپ کو اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ مارے ہوئے پیسے سے آپ خرچ کر رہے ہیں اگر، تو ایک پیسے کا اس میں اجر نہیں۔ اجر کس چیز کون سے مال میں ہے؟ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، وہ پاکیزہ کمائی جو تمہاری ہے اسی میں سے اللہ کے راستے کے لیے بھی نکالو، اور اس میں سے بھی جو تمہاری یہاں پیداوار ہوتی ہے، اللہ نے تمہارے لیے اس راستے سے بھی رزق پیدا کیا ہے، تمہاری یہاں باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو عمدہ مال اللہ اپنے راستے میں بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ کا راستہ ہر وہ راستہ ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے۔ غریب ہے اور مساجد ہیں، مکاتب ہیں، بیوائیں اور یتیم ہیں، جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں اس راستے کے، وہ سب راستوں میں خرچ کرنا، لیکن پاکیزہ مال سے خرچ کرنا ہے۔ ہر مال اللہ کے راستے میں نہیں فائدہ مند ہوگا اور آپ کو اجر و ثواب دلانے والا ہوگا۔ یہاں سے احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا
وعن زبير بن عوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعه. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے ہر شخص جس کے پاس کوئی معاش نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو جو کام وہ کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس زمانے کا ایک آسان کام جو ہر کس و ناکس ہر انسان کر سکتا تھا، تو وہ آپ نے یہاں یاد دلایا۔ باقی اور دنیا کے کام ہیں، جائز کام جتنے بھی ہیں سب آدمی کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ پہاڑ جائے، ایک رسی لے لے، ایک رسی حاصل کر لے، پہاڑ جائے، پہاڑ پر لکڑیاں کاٹے اور کاٹ کر گٹھر بنائے، اپنی پیٹھ پر لاد کے لائے، نیچے لے کے آئے، آبادی میں لے آئے، تو بازار میں لے آئے اور اس کو بیچ لے، اس کو بیچے، اس سے جو پیسے ملے اس سے اپنا بھی پیٹ بھرے، اپنے بیوی بچوں کا بھی پیٹ بھرے۔ یہ تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے لیے بھی یہاں اس وقت اس دور میں ارے کچھ آپ محنت مزدوری تو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جہاں کام ہو رہا وہ مزدوری پہ لگ جائیے۔ آپ محنت کر کے کما رہے ہیں، اس میں کون سی شرم؟ جب آپ پریشان ہیں تو پھر کیا لوگوں سے مانگتے پھرے؟ ارے اس سے تو اچھا ہے کہ محنت مزدوری کر لے، ٹھیلا لگا لے، کوئی فٹ پاتھ پہ دکان لگا لے، سبزی بیچ لے۔ یہ لاکھ درجے اس سے بہتر ہے کہ آپ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر اللہ من ان یسأل الناس اعطوه ام منعوه، یہ اس سے بہتر ہے۔ چھوٹا کوئی کام کر لینا لاکھ درجے اس سے بہتر ہے کہ آدمی دوسروں کے آگے جائے، ہاتھ پھیلائے، ارے دے کوئی نہ دے، بے عزتی بھی ہوئی، مانگا، آپ اس کی نظروں میں گر گئے۔ آپ نے اگر مانگا، مانگتا ہی انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ آدمی جو بے شرم بے حیا ہو جاتے ہیں، عادتیں اپنی بنا لیتے ہیں، اسی پر اپنی زندگی کا گزر بسر کر لیتے ہیں، تو وہ عزت معاشرے میں ان کی ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی۔ آپ سے کوئی مل لے اخلاق سے، لیکن آپ کی عزت معاشرے میں نہیں۔ جو بھی مانگے گا وہ اپنی عزت کھو دے۔ آپ نے فرمایا کہ مانگو گے لوگوں سے، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا، نہیں دے گا تو بے عزتی سے لے کے تو آؤ گے، کیا فائدہ اس سے؟ اس سے اچھا کوئی چھوٹا کام کر لو، کوئی بھی چھوٹا کام کر لو، اور یہ وہ عزت والا ہوگا، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوگی، وہ تم سینہ اپنا چوڑا کر کے کھا سکتے ہو، کہیں تمہیں نظریں جھکانی نہیں پڑیں گی، اور مانگے کھاؤ گے تو نظر جھکا کے رہنا پڑے گا۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير له من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه۔ وہی مضمون ہے اوپر والی حدیث کا، اس سے اس کی تائید ہو رہی ہے، اور حدیث جو ہے سب بڑی طاقتور حدیثیں ہیں۔ یہ پہلی والی حدیث امام بخاری کی ہے، دوسری والی حدیث جو ہے امام مسلم امام بخاری دونوں کی ہے۔ تو آپ سند دیکھیے، متن دیکھیے، غور کیجئے، اسلام ہم سے کن چیزوں کا متقاضی ہے، کیا چاہتا ہے، کیسی زندگی ہماری چاہتا ہے، صاف ستھری، عزت والی، عزت نفس بھی کوئی چیز اللہ نے رکھی ہے۔ اگر بے شرم ہوا جا رہا ہے، مانگتا پھر رہا ہے، تو یہ چیز اچھی نہیں۔ آپ نے فرمایا محنت کرو، ہاتھ سے محنت کرو، اور محنت مزدوری کرنا پڑے تو کرو، اور خود کماؤ اور خود کھاؤ کھلاؤ اپنے ماتحتوں کو۔
تو اس حدیث میں بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ہو وہ لکڑی کے گٹھر کو اپنی پیٹھ پر لاد کے لیا اور بازار میں لا کے اس کو بیچ لے اور لوگوں سے مانگے گا، کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا، کیا فائدہ؟ تو اب یہ لکڑی کا گٹھر اس زمانے کے اعتبار سے آج بھی بہت سے ایسے ہی کام۔ اب منڈی چلے جائیے، سامان اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا ہوتا اس کے پیسے ملتے، سامان اتارنا چڑھانا ہوتا اس کے پیسے ملتے۔ تو راستے کوئی بھی کبھی بھی بند نہیں ہوئے۔ آپ کے اپنی ہمت پر ہے، آپ کے اپنے عزت نفس پر ہے۔ آپ کے اندر اگر عزت کا وہ ہے تو آپ محنت مزدوری کر کے کما لیں گے، کھا لیں گے، کسی کا احسان نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ مانگ کر کھائیں گے تو آپ کا سب کا احسان آپ کے اوپر ہوگا، اور بے شرم آپ ہو چکے ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ برا تو لگنا ہی چاہیے ہر انسان کو جب اس کو مانگنا پڑے۔ وعن المقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے مزدوری کر کے کمائے کھائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی مانگے، اور اپنی محنت و مزدوری سے کھائے گا کمائے گا تو فرمایا کہ وہ کتنا شاندار کھانا ہوتا ہے جو آدمی اپنی محنت سے اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہے، اس میں کتنا مزہ ہے، اور جو مانگ کے کھاتا ہے اس میں کوئی مزہ نہیں۔ فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کہ کیا عمدہ کھانا ہے، کسی نے اس سے عمدہ کھانا نہیں کھایا کہ وہ خود کما کر اس نے کھایا، خود محنت کر کے کما کر اس نے کھایا اس سے۔ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد کتنی ان کی مصروفیتیں رہی ہوں گی، کتنا ان کے ذمہ کام رہا ہوگا، لیکن وہ کبھی کسی کیا نہیں کھاتے تھے، ہی اپنی محنت اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاتے۔ تو یہ اسلامی طریقہ ہے، طریقہ زندگی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر خود بھروسہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہنر ہونا چاہیے، ہمارے اندر تعلیم ہونی چاہیے، ہمیں اپنے کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ یہی اسلامی تقاضا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان زکریا علیہ السلام نجار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جناب حضرت زکریا پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، کتنی بڑھئی کو محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا وقت اس کو صرف کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ انبیاء کی سنت بھی، خود کمانا خود کما کر کھانا، یہ انبیاء کی سنت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ باقاعدہ تجارت کرتے تھے، گٹھڑا اپنے اوپر لاد کر ایک ایک گاؤں جایا کرتے تھے، ایک ایک محلے جاتے تھے اور کپڑا بیچتے تھے، کبھی مانگتے نہیں دیکھا کسی نے آپ کو۔ تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جب امتی ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی کیسے چھوٹا کام کرنا پڑے، ناجائز کام نہیں، ہمیں چھوٹا کام کرنا پڑے ہم کر لیں۔ اس سے تو بہتر ہے نا کہ مانگنا پڑے کسی سے، کس منہ سے مانگتا ہے آدمی، پھر بے شرم ہو کے آرام سے مانگنے لگتا ہے، پہلے ذرا منہ ٹھٹا کے مانگتا ہے، اس کے بعد پھر بے شرم ہو جاتا ہے،
خوب مانگتا رہتا ہے، ہاتھ پیر سلامت ہے، محنت مزدوری کے لائق ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس طرح کے مانگ کر کھانے میں مزہ آنے لگتا ہے جو نہایت یہ کسی اور کا طریقہ ہے مانگ کر کھانا، ہم لوگوں کا یہ طریقہ نہیں۔ تو فرمایا حضرت زکریا باقاعدہ بڑھئی تھے اور اپنے پیشے سے کماتے تھے، وہ اسی کمائی سے کھاتے تھے۔ وعن عبید اللہ بن عدی رضی اللہ عنہ ان رجلین حدثاہ انہما اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألانہ من الصدقہ فقال ما فیہما البصر فرآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيهما لغني أو لقوي مكتسب۔ جناب حضرت عبید اللہ ابن عدی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انہی دو لوگوں نے اپنے واقعے کو بیان کیا کہ ہم دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حاضر ہوئے کہ ہم لوگ بھی کچھ صدقہ و خیرات مانگ کر جائیں، بٹ رہا ہے۔ تو ان کے دل میں بھی آیا اور پہنچ گئے۔ فقال ما فیہما البصر، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک نظر دوڑائی، دیکھا ہٹے کٹے ہیں، مسکنڈے ہیں، مضبوط ہیں، کما سکتے ہیں، پھر بھی آ گئے مانگنے کے لیے۔ تو اب دیکھیے دو باتیں، ایک تو آپ نے جو کیا وہ اپنی جگہ، لیکن آپ نے ان سے بات حکمت سے کی، اور یہ ہم سب کو سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ وَفِيهِمَا لِغَنِيٍّ أَوْ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ، لیکن سنو، تم جیسے صحت مند مالدار لگ رہے ہو، ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہو، کمانے کے لائق بھی لگ رہے ہو، سب چیزیں ہیں، تمہارا حق ہے نہیں۔ یہ تو مجبوروں، معذوروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں کا ہے، اور تم تو ٹھیک ٹھاک ہو، بڑے طاقتور ہو، مضبوط ہو، عقائد سلامت ہیں، مضبوط بھی لگ رہے ہو، تو کسی مالدار کا اس میں حق نہیں ہے، کسی کما سکنے والے شخص کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اگر یوں ہی اناپ شناپ بٹنے کا وہ ہوتا تو آپ ان کو بھی دیتے، لیکن پتہ چلا کہ جو کما سکتا ہے، جس کے ہاتھ پیر سلامت ہے، جو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ اس کو محنت کرنا چاہیے، مزدوری کرنا چاہیے، اور پڑھ لکھ کر اپنے کو کسی لائق بنانا چاہیے، اور پھر خود اللہ اس کو اتنا دے کہ وہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور مانگنا نہایت پسندیدہ کا۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما فليتجر ولا يتركه حتى تأكله الصدقة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی یتیم کا ذمہ دار بنے، والی بنے، بھائی بچہ چھوٹا ہے، ابا کا انتقال ہو گیا، اب چچا کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی، یا چچا نہیں ہے تو ماموں کے اوپر ذمہ داریاں، کوئی بھی شخص اگر ذمہ دار بنتا ہے کسی یتیم کا، اور یتیم کے پاس مال ہے، تب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیتجر، اس کو تجارت میں لگا دینا چاہیے استعمال۔ اس کے دو فائدے، ایک تو یہ کہ جب وہ بڑا ہوگا، مال زیادہ ہو چکا ہوگا، معتبر تجارت میں لگائے، کوئی زمین اس کے نام سے خرید کے ڈال دے، بہرحال اس مال کو یوں ہی چھوڑے نہ رکھے، کیونکہ ظاہر ہے پیسے کی ویلیو گرتی رہتی ہے،
مال، اور دوسری بات صدقہ و خیرات سے بھی مال کم ہوگا۔ تو معلوم ہوا جب وہ بچہ یتیم بڑا ہوا تو اس مال کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی۔ جس وقت اس کے ابا کا انتقال ہوا تھا تو اس مال کی بڑی ویلیو تھی، لیکن جو اس کی طویل مدت گزری جوان ہونے تک کی تو اس کا مال بے حقیقت ہو گیا، بے مصرف ہو گیا۔ تو اس کے مال کو ذمہ دار کو چاہیے اس کے مال کو تجارت میں لگا دے، کسی اچھے بزنس میں لگا دے، کوئی زمین وغیرہ خرید کے اس کو چھوڑ دے اس کے نام سے، اور یہ نہ ہو کہ صدقہ دیتے دیتے اس کا مال ہی ختم ہو جائے۔ تو یہ اسلام پورا ایک دستور حیات ہے، کوئی چیز اس سے چھوٹی نہیں۔ اب یہاں ایک اچھی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یتیم کے مال کو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کو بڑھانا، یہ ہے۔ وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ 3 بازار، 3 منڈیاں بڑی مشہور تھیں، عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز نام کا، کہ یہ 3 منڈیاں تھیں۔ جب حج کا موسم آتا تھا تو یہ منڈیاں بند سی ہو جاتی تھی، یہ خالص عبادت کا موسم ہے، عبادت کے ایام ہے، اس میں دکان بند رکھنا چاہیے، تجارت نہیں کرنا چاہیے، خالص عبادت۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے ایام میں اپنے رب کے فضل کو، اپنے رب سے رزق کو تلاش کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ جب لوگ جائیں گے تو ان کو سامانوں کی ضرورت بھی تو پیش آئے گی۔ اگر تجارت و دکانیں بالکل فل فلج بند ہوئیں گی تو آدمی کہاں جائے گا اپنے ضرورت کی چیزوں کو لینے کے لیے بھی؟ تو عبادت اپنی جگہ ہے اور تجارت اپنی جگہ ہے۔ تو اگر آدمی کوئی حج کے زمانے میں یا کسی بھی مذہبی موقع پر آدمی اگر کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی دکان اپنی لگا ہے، کوئی سامان کوئی بیچ رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ چلیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔